शरीयत और लॉजिक साथ साथ। پہلے نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ اے اللہ کانت ابنت عم لی وکنت احبها کاشد ما یحب الرجال النساء، اے اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی، میں اس پہ عاشق تھا بہت زیادہ، اور زنا کرنا چاہتا تھا، بدکاری کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ قدرت نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ قحط پڑ گیا، میرے پاس مال تھا تو وہ قحط سے متاثر ہو کر، بھوک اور پیاس سے متاثر ہو کر میرے پاس کچھ راشن لینے کے لیے آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس شرط پر تمہاری اس حاجت کو پورا کروں گا کہ تم میری خواہش کو پورا کرو۔ مجبور تھی، بھوکی مر جاتی، اور اس پر ایک شیطان سوار تھا، مجبور ہو گئی وہ، یہاں تک کہ یہ شخص کہتا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ سے جو ہے نا مانگنا سیکھنا چاہیے انسان، یہاں تک کہ جب مکمل قدرت ہو گئی زنا کرنے کی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور ہے بھی معشوقہ اپنی محبوبہ، تو اس لڑکی نے صرف ایک بات کہی، اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، کہ اللہ سے ڈر، میں تو مجبور ہوں، بھوکی مر جاؤں گی، تو مجبور نہیں ہے، اس کا تجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ آج جو زنا کرنے والا ہے وہ مزے کو تو دیکھتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مجھے حساب دینا ہے۔ اگر اللہ نے زانی سے حساب نہ لینا ہوتا تو پھر لوگ زنا سے بچ کے نکاح کیوں کرتے؟ میرے بھائی ٹینشن میں کیوں ڈالتے اپنے آپ کو؟ جو نکاح کر رہے ہیں وہ بیوقوف ہیں، جو زنا کرنے والا ہے وہ شادی کرنے والے کو پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف سمجھتا ہے۔ تو ان تین غار میں جو چھپے ہوئے لوگ تھے انہوں نے دعا مانگی، ایک نے کہا کہ اللہ جب وہ چچا زاد بہن جس پہ میں عاشق تھا اس پہ مجھے مکمل قدرت ہو گئی، تو اس لڑکی نے کیا کہا، اتق اللہ، میں تو مجبور ہوں، تو مجبور نہیں ہے، اللہ سے ڈر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زانی یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مجھے قیامت کے دن حساب دینا ہے، حساب دینا ہے اس کا، اور زانی پر ایک پھٹکار دنیا میں برستی ہے، وہ آخرت میں بعد میں، وہ یہ کہ اس کو جو گھریلو زندگی ہے وہ اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اپنی زوجہ کی طرف رغبت ختم، روزانہ نئے مزے بدلنے کا شوق، اس سے اس کی لائف کیا ہوتی ہے، ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ذہنی سکون خراب ہو جاتا ہے۔ جو حلال پر قناعت کرنے والے لوگ ہیں وہ خوش رہتے ہیں، وہ دیکھتے ہی نہیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، سکون سے زندگی گزرتی ہے ان کی۔ اور جو یاد رکھو جو زانی ہے نا، زانی، اس کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ نکاح کرنے والے کا بڑھاپا آسانی سے گزر جاتا ہے بال بچوں میں، زنا کرنے والے کو بڑھاپے میں شوق وہی ہوتے ہیں جو جوانی میں تھے، یہ یاد رکھو، شوق ختم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جوانی میں زنا کا شوق ہے یہ بڑھاپے میں خود بخود ختم ہو جائے گا تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اگر بڑھاپے میں زنا کی خواہش ختم ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید نہ ہوتی کہ قیامت کے دن اللہ بوڑھے زانی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ قوت ختم ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، خواہش ختم نہیں ہوتی۔ اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ایک چیز کی خواہش ہے مگر اسے پورا کرنے کی قوت نہیں ہے، کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے آپ کا مگر آپ اس خواہش کو پورا کر نہیں سکتے، یہ تو 24 گھنٹے کی ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ خواہش ختم نہیں ہوتی بوڑھے میں اگر اس نے جوانی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا ہو۔
جس شخص نے جوانی میں بدنظری نہیں چھوڑی، آپ اس کا بڑھاپا دیکھو، بڑھاپے میں بہت خطرناک نظر باز ہوتا ہے، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور پھر اس بدنظری کی پھٹکار اس کے چہرے پہ بھی پڑتی ہے، اور توبہ کی توفیق پھر اکثر نصیب نہیں ہوتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ہے تو بڑھاپا جب آئے گا تو خود بخود چھوٹ جائے گا، نہیں چھوٹتا، خود بخود اور پختہ ہو جاتا ہے، اور پختہ. اس لیے اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیں بھائی. اگر اللہ نہ کرے کسی نے زنا کیا تو خوب گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. فرمایا زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، قریب بھی مت جاؤ. کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا اسلام میں حرام ہے، کسی عورت کے ساتھ. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نکاح کرنے والے لوگ ہیں یہ بے وقوف نہیں ہیں. جو زنا کرنے والا ہے وہ پرلے درجے کا احمق ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں خام خواہ میں نہیں کہہ دیا کہ زانی کو 100 کوڑے مارا کرو. قرآن میں کہا نا اللہ نے، کنوارا مرد یا کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو، چوک پہ کھڑا کر کے. وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اور جب اس کے کوڑے لگ رہے ہوں یا کوڑے مارے جا رہے ہوں تو اس معاملے میں تمہارے دل میں نرمی نہیں پیدا ہونی چاہیے. ہائے ہوئے نہیں کرو، ہائے بیچارے کو زور سے لگ گئے، ہائے بیچارے کو یہ ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے توبہ کر لیتا، ہائے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا. اللہ کہتے ہیں گواہوں سے اگر ثابت ہو گیا تو توبہ کرے گا، میں قبول کر لوں گا. سزا دینے میں نرمی نہیں، سزا پوری دو، پھر ہائے ہوئے کرتے رہو بیٹھ کے. پھر اس کو عار دلانا جائز نہیں ہے، پھر اس کو تانے دینا جائز نہیں ہے. جب ایک دفعہ سزا مل گئی تو بس اب تانے نہیں دے سکتے. اور شادی شدہ مرد اگر زنا کرے، شادی شدہ کا تو سخت حکم ہے، اس کو جب حلال ہے تو حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے وہ؟ تو پھر اس کی سزا کیا ہے بتائیے؟ رجم ہے، رجم. میں یس کر رہا تھا، وہ جو غار کا دروازہ بند ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں، اس لڑکی نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی، اللہ سے ڈر. تو اس شخص کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا. ایسی کنڈیشن میں جب اپنی محبوبہ پر قدرت ہو اور وہ مجبور ہو اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو تو یہ پیچھے ہٹ گیا. کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے. ایک دن کا جواب دینا ہے. تو اب دعا مانگ رہا ہے، اللہم ان کنت فعلت ھذا ابتغاء وجہک فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر میں نے یہ کام تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، ظاہر ہے اللہ کے علاوہ یہ کام کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اگر اللہ تیری رضا تھی تو آج جس مصیبت میں میں مبتلا ہوں اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دے. غار کا دروازہ تھوڑا سا سرک گیا. ہم خود تو اللہ کے لیے کبھی کچھ کرتے نہیں ہیں، اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں کہ وہ تو ہمارے لیے کچھ کرتا ہی نہیں، حالانکہ اللہ پھر بھی بہت کچھ کر رہا ہے ہمارے لیے، مانتے نہیں ہیں. غار کا دروازہ سرکا ہے اتنا کہ سانس آنا شروع ہو گیا ان کا. کب سے جیت بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، مزاروں غار کے ساتھی رفاقت ہو.